سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیون ان کیا. اور جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے آج کے مہمان ہوں گے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ چودھری ندیم رؤف صاحب. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ایک بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی اوور آل اکانومی کے اندر. اور ہم جب دیکھتے ہیں تو راولپنڈی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے پورے، یعنی یوں سمجھیے کہ اوور آل راولپنڈی میں، چونکہ ایک ہب ہے، کمرشل ہب ہے، اور پھر یہاں سے جتنے ریجنز جڑتے ہیں آگے کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں وہاں تک، اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ ان کا کنیکشن ہونا. تو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا اور بہت بہت مبارک ہو چودھری ندیم رؤف صاحب کہ آپ نے حال ہی میں پریزیڈنٹ کا قلمدان سنبھالا ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کا. Thank you very much, Danish Saab, and thank you for inviting me here in FM Suno 89.4. It's my honor, and I must tell you that as I am telling you offline, this is my first live interview. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں نے دیا after presidentship, کیونکہ because I had just took over on 1st of October. So let's see. چلیں، اچھی بات ہے. پھر تو جو بھی معلومات جائے گی وہ ایکسکلوسیو بھی ہوگی. Exclusive جی، you are the first one, exactly. ہاں جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور چونکہ یہ ایک ایسی خصوصاً بزنس کمیونٹی کے لحاظ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جس پر آپ ابھی موجود ہیں، اور یہ پوزیشن اور یہ پورا جو فورم ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے بٹوین لیزون بٹوین دی منسٹری اینڈ بزنس کمیونٹی. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور میں چاہوں گا کہ ہم آج کی اس گفتگو سے اپنے عام سامعین کے لیے بھی اور خصوصاً جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے کچھ ایسے کی پوائنٹس کو ضرور ڈسکس کریں جو ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جو ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، خرامہ ہی صحیح، لیکن ایک اچھے سمت میں ہم جا رہے ہیں جو انڈیکیٹرز ہمیں بتائے جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گا بیفور اسٹارٹنگ آر فارمل ڈسکشن اینڈ جو گفتگو ہے. میں کل کے حوالے سے پنڈی چیمبر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا. کل نو ڈاؤٹ میں آپ کی سن رہا تھا، اور ویسے بھی yesterday was the darkest days, one of the darkest days of the history of Pakistan, کیونکہ ایک محسن پاکستان، ایک ایسا شخص اس دنیا سے گیا جس کے ہم جتنا احسان مند ہوں اتنا کم ہے. مطلب وہ پاکستان کو اس نہج تک لے کے گیا کہ آج کوئی بھی دنیا کا ملک جو ان سے پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. Absolutely. بینگ ایز اے پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میں اپنے پوری بزنس کمیونٹی کی طرف سے، اپنے جتنے سینئرز ہیں، میری جتنی ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کی طرف سے میں انتہائی غم اور رنج کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، ایک سانحہ تھا پاکستان کے لیے. اور ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف بزنس کمیونٹی، آئی ہیڈڈ دا ڈیلیگیشن ود مائی گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب اینڈ فارمر پریزیڈنٹس اینڈ فیو آف ایگزیکٹوز. اور ہم نے جا کے جنازہ ڈاکٹر قدیر صاحب کا اٹینڈ کیا، اور جا کے وہاں پہ بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی تیز وہاں پہ ژالہ باری تھی اور بارش تھی. کل تو موسم بہت خراب تھا، اور ایک بھی بندہ جو ٹس سے مس ہوا ہو وہاں پہ. مطلب ہمیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں اور ہماری کیا پوزیشن ہے. ہم نے وہ الحمدللہ جنازہ اٹینڈ کیا. اور تھوڑا سا میں اگر ہسٹری میں جاؤں تو جب 28 مئی 1998 کو یہ ایٹمی دھماکہ ہوا، تو اس وقت ہمارے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ تھے سہیل الطاف صاحب، جو اس وقت ہمارے گروپ لیڈر بھی ہیں. انہوں نے فوری بعد ڈاکٹر قدیر صاحب کو راولپنڈی میں چیمبر میں بلایا، اور میرا خیال ہے پہلا چیمبر تھا جنہوں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو بلایا چیمبر میں، اور پورا اعزاز کے ساتھ ان کو وہاں پہ ہم نے استقبال کیا اور ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا. مطلب وہ ایک فلیش بیک کل آ رہا تھا، سارا چل رہا تھا ذہن میں کہ بھئی ٹائم فلائز، کل کی بات لگتی ہے. تو اور بہت ہی نفیس انسان، بہت نفیس انسان سے، مطلب بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی نفیس انسان تھے. مطلب میں وہی بات کروں گا کہ یہ بہت ہی صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور پاکستان بڑا لکی ہے کہ اتنے کم ریسورسز ہونے کے باوجود ہم جس لیول میں پہنچے. مطلب جب پاکستان آزاد ہوا تو سوئی تک نہیں تھی پاکستان کے پاس. مطلب ایک ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ وہ ببول کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے پیپرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے. Within few years if you become an atomic power then this is not less than a miracle. Absolutely. So اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد اس بندے کا بڑا اس میں عمل دخل تھا. الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ڈاکٹر قدیر کو ٹریبیوٹ سے آغاز کیا، اور ہم نے بھی آج کے پروگرام کا آغاز ڈاکٹر قدیر کو ٹریبیوٹ دے کے، اور ہمارے یقیناً ہر پاکستانی کے دل کی آواز یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. آمین آمین. اچھا جی، آپ نے اب بات کی بزنس کمیونٹی کی اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی.
جی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا جی کہ آپ ہمارے عام سامعین کے لیے بتائیے جی کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، تو یہ جو چیمبر میں موجود پینل ہوتا ہے یہ ایکچولی ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ان بریف فار دا لے مین. بیسکلی یہ 22 رکنی ایک کابینہ بنتی ہے جو 2 سال کے لیے آتی ہے، جس میں کہ 20 میل ہوتے ہیں اور 2 فیمیلز ہوتی ہیں. اچھا. اور یہ ڈی جی ٹی او آف پاکستان یہاں ان کی طرف سے لا آتا ہے. آل اوور پاکستان جتنے بھی چیمبرز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں اسی پیٹرن پہ کام کرتی ہیں. رائٹ. اب یہ جو 20-22 لوگ ہیں یہ بزنس کمیونٹی سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. ہر سال ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے، الیکشن کمیشن بنتا ہے اور پراپر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ بزنس کمیونٹی سے سلیکٹ ہوتے ہیں. جب یہ 22 لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ 2 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. پھر اس میں سے 3 ٹاپ ایگزیکٹو جو سے ہیں وہ چنے جاتے ہیں اور 3 ٹاپ ایگزیکٹو جو سے ہیں وہ 1 سال کے لیے آتے ہیں. مطلب کہ روٹیشنل بیس اس طرح ہوتی ہے کہ ہر سال 10 ریٹائر ہوتے ہیں اور 10 نئے آتے ہیں. اس میں 2 کلاسز ہوتی ہیں، ایک ایسوسیٹ کلاس ہوتی ہے، ایک کارپوریٹ کلاس ہوتی ہے. اس میں ان کے جو پریویلیجز ہیں یا ان کے لیول میں فرق نہیں ہوتا. یہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے 2 کلاسز دی گئی ہیں جس میں کہ کیٹیگرائز ہوتے ہیں کہ جی ایسوسیٹ کون سے ہیں اور کارپوریٹ کون سے ہیں. باقی جہاں تک ممبرس کی بات ہے وہ ایک موتی بازار کے دکاندار سے لے کے اور ایک ٹیکسٹائل مل کے اونر تک سارے ہمارے ممبرز ہیں اور سارے ایکولی ہیں. اچھا، اب ان جو 20 لوگ ہیں جب یہ ایگزیکٹو سلیکٹ ہو جاتی ہے تو ان میں سے جو ایگزیکٹو ہے وہ 3 ٹاپ ایگزیکٹو کو سلیکٹ کرتی ہے، جس میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اس سال میں پریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ عاصم ملک صاحب ہیں اور وائس پریزیڈنٹ طلعت محمود عوان صاحب ہیں. ان کا 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. اور یہ میں تھوڑا سا بتاؤں کہ چیمبر میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ یہ پورے سال کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں فار چیمبر. For 1 year we have to leave our business, our family life, and dedicated effort hai 100%. I leave office home 9 o'clock, واپس جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. مطلب شام کو 5 بجے تک چیمبر ٹائم، پھر اس کے بعد ایمبیسیز کی کوئی کسی کی غمی ہے، کسی کی خوشی ہے، کہیں پہ آپ نے کوئی شادی پہ جانا ہے. مطلب ہمارے اب جتنے ممبرز ہیں اراؤنڈ، میں بتاؤں تقریباً اراؤنڈ 8,000 پلس ممبرز ہیں راولپنڈی چیمبر کے. تو اتنی زیادہ آپ کو گرپ کرتا ہے یہ، اتنی زیادہ ایکٹیویٹی. تو آپ ایکچولی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے کور بزنس سے یعنی آپ کو ہٹنا ہوتا ہے. بالکل وہ چھوڑنا پڑتا ہے. پنڈی چیمبر مطلب چیمبر کی اگر میں بات کروں تو راولپنڈی چیمبر از ون آف دا 3rd لارجسٹ چیمبرز آف پاکستان. اینڈ مطلب اس میں مطلب بڑے چیمبرز میں آتا ہے. اور راولپنڈی میں ہونے کی وجہ سے اسلام آباد چونکہ نزدیک ہے، یہاں پہ سارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ایمبیسیز ہیں، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اینڈ ون آف دا اولڈسٹ چیمبرز آلسو. راولپنڈی چیمبر از فارمڈ ان 1952. اچھا 52 سے ہے. یس، تو کافی پرانا چیمبر ہے تو اس کی کافی ہسٹری ہے. بالکل ٹھیک. تو کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ان سے نا ہمارے راؤنڈ دا ایئر رہتی ہیں. اس میں بہت سارے، یہ جیسے یہ تو ایک پارٹ ہوا کہ جب آپ کمیونٹی کو انگیج رکھتے ہیں. اب یعنی ان ٹرمز آف بزنس ایکٹیویٹیز اور جو ان کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو منسٹری تک پہنچانا، حل کروانا، تو چیمبر کیا اس میں بھی رول پلے کرتا ہے؟ بیسیکلی میں بتا دوں کہ چیمبر کا مقصد کیا ہے. چیمبر از اے برج بٹوین بزنس کمیونٹی اینڈ دا گورنمنٹ. رائٹ. آپ کی جتنی بھی یونینز ہیں یا جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں پنڈی ریجن میں وہ سب پنڈی چیمبر کے انڈر آتی ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ دیٹ راولپنڈی از ون آف دا لکیسٹ ریجن ان دیٹ سینس کہ جتنی بھی یونینز ہیں اور جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں پنڈی میں، مختلف علاقوں کی اپنی ایک یونین ہوتی ہے، مختلف ٹریڈز کی اپنی ایک یونین ہوتی ہے. دے آر آل الائنڈ ود راولپنڈی چیمبر. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے مختلف جگہوں پہ کہ ہر ایک نے اپنی اپنی گروپ بندی کی ہوتی ہے. بالکل انڈر دی امبریلا آف راولپنڈی چیمبر سب چلتے ہیں. رائٹ. اور کوئی بھی ایشو ہوتا ہے بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ، کسی دکاندار کا، کسی انڈسٹریلسٹ کا، کسی ٹریڈر کا، وہ جو ممبر ہے ہمارا، دس از ویری امپورٹنٹ، جو ممبر ہے ہمارا وہ آتا ہے ہمارے پاس. کوئی ٹیکس سیکشن کے ایشوز ہیں، کوئی پولیس کے ایشوز ہیں، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، اور کوئی ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ پھر ہماری پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے تو ہم اس کے پاس لے کے جائیں، ہمارا گورنمنٹ کا ایشو ہے اس کے پاس لے کے جائیں، پولیس کا ایشو ہے اس کے پاس لے جائیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں برج بننے کی. تو ایک ون ونڈو سولوشن ہے فار دا بزنس مین، ایک ون ونڈو بزنس انڈیویجول کے لیے. بالکل ٹھیک. اب اس وقت ابھی جو آج کل کا جو ماحول ہے اس میں عام آدمی یہ کہتا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، بہت مہنگائی ہے، کمر ٹوٹ رہی ہے. دوسری جانب جب ہم انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، ہمارے وزیر خزانہ جب بتا رہے ہوتے ہیں شوکت ترین صاحب، تو وہ ایک اچھی پکچر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی انڈیکیٹرز آر ویری گڈ اور زبردست ہے، پاکستان ایک بہت درست سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر ایک بیلنس آ رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیونکہ عام آدمی وہ ہے جو کہ خریدار ہے، آپ وہ ہیں جو بیچ رہے ہیں، آپ وہ
وہ ہیں جو ایکٹیویٹی کو چلا رہے ہیں. کیا واقعی انڈیکیٹرز ہمارے اچھے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اگر بات کروں انالیسس کی اور ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز کی، تو اگر میں اس ایئر کی فسکل ایئرس کی بات کروں تو اس وقت تقریباً 2.2 بلین USDT ہماری ایکسپورٹ رہی، اور اپروکسیمیٹلی 5.3 بلین ڈالرز ہماری امپورٹ رہی. اچھا. جو ہمارا ہے ڈیفیسٹ، اٹ از اراؤنڈ 4.3 USDT بلین ڈالرز. ٹھیک. سو ابھی گیپ بہت ہے ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ. بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ کچھ سیکٹرز میں ہم نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے. اگر ہم بات کریں ٹیکسٹائل کی تو بوم کر رہی ہے ٹیکسٹائل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ چلے جائیں جہاں جہاں ٹیکسٹائل ہے وہاں پہ پرانی جتنی بھی بند لومس تھیں وہ چل پڑیں. وہاں پہ آپ کو ورکر نہیں ملتا، جو اسکلڈ ورکر ہے 24 آورس چل رہی ہیں. ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کریں، اس میں منسٹری دی، گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، وہ اس وقت بہت زیادہ بوم کر رہی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اگر اوور آل پکچر دیکھیں تو وہ دیٹ از ناٹ دیٹ گڈ. مطلب اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں، ہاں کچھ امپروومنٹ ہے. اور جہاں بات ہم کریں کہ جی فارن ریزروز کی، ڈیفینیٹلی اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے. اس میں اس وقت وی آر اسٹینڈنگ اراؤنڈ 27,000 ملین ڈالرس کے قریب ہمارے US ریزروز ہیں اس وقت، جو کہ کافی زیادہ امپروو ہوئے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی جو روشن پاکستان اور کامیاب پاکستان، مطلب جو پروگرامز ہیں اس کے پرائم منسٹر کے، اس سے یہ ہے کہ باہر جو اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اس کے کافی ٹرسٹ لیول بڑھا ہے. مقصد یہ ہے کہ مہنگائی اس وقت اسکائی راکٹ پہ. اگر ہم عام بندے کی بات کریں اور عام ایک دکاندار کی، ٹریڈر کی، یا عام ایک کنزیومر کی بات کریں، وہ اس وقت اس کی ریچ سے باہر جا چکی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ٹیکسیشن کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت جو کہ ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہے. ہماری جو انفلیشن ہے وہ آسمان پہ ہے. آپ پیٹرولیم پرائسز دیکھیں، یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. آپ ایک مہینے کے اندر دیکھیں ہمارا 10 روپے کے قریب پیٹرولیم پرائسز اوپر گئی ہیں، اور جب وہ بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی ساری چیزوں پر، آپ کی ساری کموڈیٹیز پہ اس کا فرق آ جاتا ہے. اپنا روپی دیکھیں کتنا ڈیویلیویٹ ہوا ہے. مطلب اگر ہم بات ابھی تو فری فال میں چل رہا ہے، فری فال ہے بالکل. مطلب وی آر اراؤنڈ 175-76 پونے 200 روپے کا آپ کا ڈالر ہے. یہ آپ 2 مہینے پہلے دیکھیں تو 153 پہ تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بالکل وہ مہنگائی آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. تو اب چونکہ بینگ دا پریزیڈنٹ آف راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، آپ کے پاس تو ریئل ٹائم انفارمیشن آتی ہے، یعنی اس کاروباری بندے کی انفارمیشن آتی ہے جو کہ ایک پرچون کا کام کر رہا ہے، یا وہ تھوک کا کاروبار کر رہا ہے، یا وہ انڈسٹری لیول پر کام کر رہا ہے. تو آپ کے پاس تو ریئل ٹائم انفارمیشن آتی ہے. what advices would you like to give to the ministry from our platform as well، کہ ابھی امیجیٹلی کیا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک اچھا، ایک سافٹ، ایک ہارمنی سی ڈیولپ ہو ہماری اوور آل بزنس کمیونٹی میں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو مین پرابلم ہے، وہ ٹیکسیشن کا ہے. اس وقت اتنا زیادہ لوڈ اس وقت ہے ہمارے بزنس کمیونٹی پہ، جس پہ کہ وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے. ایک تو آپ کے یہ دیکھ لیں 2 سال پچھلے کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر رہا ہے کووڈ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. کووڈ نے ایک آپ کو مارا، ٹھیک ہے. اس میں تو کچھ انڈسٹری تو بالکل ہی بیٹھ گئی نا، جس میں ہماری ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری ہے، ٹریول انڈسٹری ہے، اور کافی ساری انڈسٹریز ہیں جو بالکل آلموسٹ ختم ہی ہو گئی اور بالکل زیرو پہ آ گئی. وہ ایک پرابلم رہا. پلس اس کے بعد پھر جو اوور ٹیکسیشن ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، وہ اتنی زیادہ ہے. اور اس سے بڑا جو مسئلہ ہے اب اس وقت، ہم اس جو ٹیکس پیئر ہے ہمارا 2.2 ملین کے قریب ہے آل اوور پاکستان، جو کہ نتھنگ. اور مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جو ٹیکس اس وقت دے رہا ہے وہی پستا ہے. مطلب آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں، نہ کہ آپ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو آپ اسکویز کریں. ہم ٹیکس جتنے ٹیکس پہ، اب ایک میں بات بتاؤں کہ پنڈی چیمبر کے جتنے ممبر ہیں وہ تب تک ممبر نہیں بن جاتا جب تک وہ ٹیکس پراپرلی آپ رجسٹرڈ نہ ہو، ٹیکس پیئر نہ ہو، NTN اس کا بنا نہ ہو. بالکل ٹھیک. اب ہمارے پاس جو زیادہ مسئلے آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جی غیر ضروری قسم کی ہراسمنٹ، غیر ضروری قسم کے آڈٹس، غیر ضروری قسم کی ٹیکسیشن. اب یہ POS سسٹم انہوں نے متعارف کروایا ہے، پوائنٹ آف سیل. اب اس میں مطلب جو کہ کاروباری جو ہے ہماری لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اب یہاں اچھا، بیسٹ آف مائی انفارمیشن ابھی تو جو POS سسٹم اب تو انہوں نے پابندی لگا رہے ہیں کہ اب تو لازمی لگائیں، ادروائز آپ کا بزنس سیل کر دیا جائے گا. اس میں تو کیا یہ ایکچولی بہت زیادہ ہارش ایکٹیویٹی ہے، جو کہ ہارش بھی ہے اور اس میں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ یہاں اس حد تک کہ ابھی پیچھے ہماری نوٹس میں آیا ہے کہ
ایون ایک کھوکے والے کو اور ایک چھوٹے ہوٹل جو چلا رہا ہے اس کو ایف بی آر نے نوٹس دے دیا کہ جی آپ پیو سسٹم لگائیں. مطلب فار گاڈ سیک جس کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, جو سر کھاتا چلتا ہے, ایک چھوٹا سا ہوٹل کھو کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انالائز ہی نہیں کر رہے کہ آپ کس کو نوٹس دینا ہے, آپ نے کس کو آڈٹ کے لیے بلانا ہے, آپ نے کس پہ چیز کیا امپلیمنٹ کرنی ہے. صحیح. تو مطلب بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور یہ تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا یہ ٹیکسیشن کا نظام سٹریم لائن نہیں ہوگا. آپ ٹیکس نیٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, آپ جو ان سے لوگ اب پنڈی چیمبر ہمیشہ ایف بی آر کے ساتھ اور ہمارے جو آر ٹی او ہے اس کے ساتھ ان لائن رہا ہے. ہم نے پیچھے پوری کمپین چلائی ہے کہ جی 30 سپتمبر تک جو لاسٹ ڈیٹ تھی ٹیکس ریٹرن کی وہ اس میں لوگ جمع کرائیں. اب تھینکس ٹو گورنمنٹ انہوں نے ہماری کہنے پہ اس کو 15 دن اور بڑھا دیا, 15 اکتوبر ہے لاسٹ ڈیٹ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی. تو ہم ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم موٹیویٹ تو کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کی, جی ٹیکس نیٹ میں آئیں لوگ میکسیمم, مگر جب جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے اور اس کو اسکویز کیا جاتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہیں. اب بہت سارا ایسا سیکٹر ہے ہمارا جس میں کہ بڑی آسانی سے ٹیکس نیٹ میں ان کو لایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے. میں جگہ علاقوں کے نام نہیں لوں گا, مگر آپ کسی ایک علاقے میں جائیں تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں, ہیوج کام ہو رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی اس ایریے میں یا ان علاقوں میں آپ اگر سروے کریں گے تو 70 to 80% لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوں گے. تو مطلب یہ تو اب ان کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. پنڈی چیمبر یا جو ہم ادارے ہیں ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, ہر طرح سے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہوگا اکانومی ہماری وہ گرو نہیں کرے گی. تو اس کے لیے پھر ان کو بھی تو کچھ تھوڑا سا اپنے دم خم کرنا پڑے گا کہ بھائی وہ بھی اس طرح تنگ نہ کریں جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں.